نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کا ہوسٹ فیاض الدین ایک بار پھر ایک مختصر سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں میرا دل چاہتا ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے کہ میں آپ لوگوں کو اپنی زبانی سورہ مزمل کی تلاوت کر کے دوں، تاکہ آپ لوگوں کو بھی سن کے فائدہ ہو اور مجھے بھی فائدہ ہو۔ جو لوگ سورہ مزمل کو وظیفہ بنا لیتے ہیں اور مسلسل 11 دن اول و آخر درود شریف مسلسل 11 دن، یا دن کو یا رات کو یا صبح کو کسی بھی دن کے کسی بھی حصے میں کوئی بندہ اس کو 11 مرتبہ اس کی تلاوت کرتا ہے اور کسی بھی مقصد سے کرتا ہے، لیکن مقصد نیک ہونا چاہیے، اس کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا مقصد جو ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے میرے اور میرے بچوں اور پوری امت کی زندگی میں آ جائیں۔ جب آپ لوگ یہ نیت کر لو گے تو پورے عالم میں جب دین پھیلے گا اور پورے عالم کو خیر پہنچے گی تو اس میں آپ کا بھرپور حصہ ہوگا۔ یہ نبیوں والا کام ہے۔ نبی جو ہوتے تھے، اللہ کے رسول جو ہوتے تھے، وہ اپنے بارے میں نہیں سوچتے تھے، بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخر تک نزع کی حالت میں بھی یہی کہتے رہتے کہ میری یا امتی کہ میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا۔ اور قیامت کے دن بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی زبان مبارک پر یہی الفاظ جاری فرمائیں گے، یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی، کہ اے اللہ آج میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے۔ اتنا محبوب اور اتنے محبت والا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائی بزرگوں، دوستوں، تو ویڈیو کو ضرور سنیے گا، تلاوت کو ضرور سنیے گا، ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، ضرور لائک کیجیے گا، تاکہ ہمارا اور ہم سب لوگوں کا حوصلہ افزائی ہو سکے اور ہم لوگ آگے بڑھ سکیں اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے یعنی کلام کی طرف۔ جو لوگ اللہ کے کلام سے محبت کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی دنیا اور آخرت بنا دیتا ہے۔ تو میں سورہ مزمل کے بارے میں بتا رہا تھا کہ جو 11 دن 11 راتیں یا دن کے 24 گھنٹے میں کسی بھی حصے میں بندہ 11 مرتبہ اس کا وظیفہ بنا لے تو اس کی ساری ضرورتیں، جو اس کے دل میں جو چھپی ہوئے ارمان ہوتے ہیں، اللہ پاک کے فضل و کرم سے اگر وہ نیک ہوں اور اللہ کی رضا والے ہوں اور دونوں جہانوں کی بھلائی والے ہوں، تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ اس کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ قرآن ہی میں ہمارے لیے نجات ہے، قرآن ہی میں ہمارے لیے شفا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شفا بنا کے اتارا ہے، جو لوگ اس سے فائدہ لیتے ہیں ان کو شفا ہے، ان کے لیے خوشحالی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، دین کے لیے وقت نکالو، تھوڑا سا وقت نکالو، لیکن ضرور قرآن کی تلاوت سنا کرو، پڑھا کرو، قرآن کو بہت ٹائم دو، یہی کامیابی ہے، اس میں نفع ہی نفع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا انا ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا وذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا
فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماشاءاللہ آپ سب لوگوں نے میرے ساتھ مل کے سورہ مزمل کی تلاوت سنی، سماعت کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پاک کلام کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ میری نیت صرف اللہ پاک کی رضا تھی، دل نے چاہا کہ قرآن مجید سورہ مزمل کی تلاوت کروں۔ ہم بہت کمزور ہیں، ہم سب لوگوں نے سیکھ کے آگے جانا ہے۔ کبھی بھی پیچھے مت ہٹیے گا، کبھی بھی پیچھے مت رہیے گا، ہمیشہ قرآن میں آگے رہیے گا، ہمیشہ قرآن کی تلاوت کیجیے گا، غور و فکر سے کیجیے گا، سمجھ کے کیجیے گا، دل سے کیجیے گا، محبت سے کیجیے گا اور محبت سے سنیے گا۔ اللہ کی قسم یہی کامیابی والا راستہ ہے اور یہی وہ رسی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ میں مت پڑو۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں بھٹکنے سے بچاتا ہے، یہی وہ کتاب ہے جو ہمیں ناکام ہونے سے بچاتی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو ہمیں ہدایت دیتی ہے، یہی وہ کتاب ہے جس سے ہمیں خوشیاں ملتی ہیں، یہی وہ کتاب ہے جس سے ہمیں نورانیت ملتی ہے، یہی وہ کتاب ہے جس سے ہمارے جسم کے تمام امراض ختم ہو جاتے ہیں، یہی وہ کتاب ہے جس سے ہمیں اولاد ملتی ہے، جس کی برکت سے ہمیں اولاد ملتی ہے، یہی وہ کتاب ہے جس سے ہماری دنیا اور آخرت کی تمام ضروریات پوری ہوتی ہیں، یہی وہ کتاب ہے جس سے ہمیں تمام ہمارے مشکلات حل ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ کتاب ہے جس سے ہماری دنیا بنتی ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جس سے ہماری آخرت بنتی ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور یہی کہ وہ کتاب ہے جس میں مومنوں کے لیے ہدایت ہے، مسلمانوں کے لیے برکت اور خوشی ہے۔ مسلمان وہ جو اللہ کو مانتا ہے، مومن وہ جو اللہ کی مانتا ہے، تو یہ وہ احکامات ہیں جو مومن کے لیے ہیں۔ تو جو ان احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان پہ پورا اترتے ہیں، تو نہ وہ دنیا میں ناکام ہوں گے نہ وہ آخرت میں ناکام ہوں گے، بلکہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، دین کے ساتھ محبت پیدا کیجیے، دین کے ساتھ محبت پیدا کرنا، دین کے ساتھ جوڑ رکھنا اور دین کے لیے جڑنا اور دین کے لیے لوگوں کو جوڑنا اور اللہ کی دین کے لیے سب کو اکٹھا کرنا اور سب کے بارے میں نیک خواہشات کے لیے سوچنا، یہی ہماری کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش آباد رکھے، قرآن کو مت بھولیے گا، ہمیشہ ہمیشہ آگے رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرمائے، ہر قسم کی تکلیفات سے دور رکھے۔ کسی بھی قسم کی غلطی ہو گئی ہو تو معافی چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے اور اللہ تعالیٰ مجھے ایسے پروگرام لانے کی توفیق دے کہ آپ سب لوگوں کے لیے بھلائی کے لیے، خوشیوں کے لیے ہو، میرے لیے ہدایت کے ذریعہ ہو، اصلاح کا ذریعہ ہو اور پوری امت کے لیے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، پیچھے مت ہٹیے گا، دین کو سپورٹ کیجیے گا، ویڈیوز کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اگر کوئی بندہ چینل پہ نیا ہے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت اسے مل سکے اور اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔